بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی آلریڈی کرنٹ بزنس ہے اس میں اگر سب لوگوں کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اگر آپ اس میں آ جاتے ہیں تو اور لوگوں کی نیڈز جو ہے وہ پوری ہو جاتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسپاٹ کرنا اپارچونیٹی از نمبر 1. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کا کریٹو ہونا بڑا لازمی ہے کہ آپ کریٹیولی سوچیں کہ میں کہاں پر فٹ ہو سکتی ہوں یا ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اسیس کریں اس اپارچونیٹی کو کہ جی یہ آیا فیزیبل ہے, کتنی فیزیبل ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا. تو آپ اسیس کریں کہ یہ آئیدر واقعی جو ہے وہ فیزیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا جی دیکھیں اکثر لوگ جو ہے وہ بڑے کریٹو ہوتے ہیں, انہوں نے بس 2-3 اپارچونیٹیز آ گئی. اب ساری بات ہے اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ تینوں ایک ساتھ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے نا, ایک ون بائی ون کر کے سٹارٹ کریں. ہاں. تو جو تھرڈ فیز جو آپ کا آئے گا جس میں آپ سلیکٹ کریں گی, ٹھیک ہے, کہ کون سا اپارچونیٹی آپ نے سلیکٹ کیا ہے, یہ بڑا کروشل ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسی اپارچونیٹی سلیکٹ کی جو کہ فار ایگزامپل, تو ظاہر بات ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپارچونیٹی کاسٹ. یہ بھی ایک کاسٹ ہے کہ آپ نے 3 میں سے ایک چیز سلیکٹ کی اور آپ نے ایسی چیز سلیکٹ کی فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ وہ نہ چل سکی. ہو سکتا ہے اگر آپ دوسری چوز کرتے وہ سکسیسفل ہو کے سپر ہٹ ہو جاتی. تو آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے کہ ان میں سے بیسٹ کون سی ہے جو میں کر سکتی ہوں. تینوں اچھی ہیں لیکن وہ بیسٹ کون سی ہے. اور یہ تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ون بائی ون اگر کر کے کرنا ہے آپ کو تو ایک چھوٹا پہلے چیز اٹھا لیجئے, پھر سیکنڈ اسٹیپ پہ جائیے, پھر تھرڈ اسٹیپ پہ جائیے. دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے جیا کہ آپ کے پاس ہر کسی کے پاس اتنا جو ہے وہ اسٹیمنا کیپیسٹی نہیں ہوتا کہ وہ ایک سٹارٹ کریں, اگر فیل ہو گئے تو دوبارہ اٹھے, کانفیڈنس لیول شیک ہو جاتا ہے, فائنینس بھی ہو سکتا ہے اس میں لگا دیا. اچھا امین, یہیں پر ہم نے لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو امین سلیم ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. اور آج کا ٹاپک میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مجھے بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے چینج آ سکتا ہے. آپشنز آپ کو دیے گئے ہیں جی, کہ ایجوکیشنل سسٹم بہتر بنا کے, مردوں کی مینٹیلٹی کو بہتر بنا کے, یا خواتین کو بااختیار کر کے. اور جہاں تک خواتین کی بات ہے تو آج ہم آپ کو وہ ٹپس دے رہے ہیں, وہ باتیں بتا رہے ہیں جس طرح سے آپ گھر بیٹھے اپنا چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں, آپ کچھ کر سکتی ہیں, جو کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کو کرنا چاہیے. ابھی جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے صبح بخیر وائب کے ساتھ. بہت اچھی ہو رہی ہے کہ آج ابھی جو ہم بات کریں جس ٹاپک کے پر امین سے ہوئی ہے کہ جی خواتین گھر بیٹھے کس طرح سے اپنے بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں, کس طرح سے کام کر سکتی ہیں. اور یہ اتنا ہم لوگ کو بھی بریک کے دوران لگا کہ یہ اتنا انفارمیٹو ٹاپک ہے کہ ہم نے اس کو کنٹینیو کر دیا ہے نیکسٹ ویک کے اوپر. تو نیکسٹ ویک بھی منڈے کو ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اچھا امین, کچھ آپ اسٹیپس بتا رہے تھے وہ بتا دیں. یہ کہ جو تھرڈ اسٹیپ تھا اسیسنگ, جس میں بات کرتے ہیں اپارچونیٹی کاسٹ, تو بالکل سوچ سمجھ کے آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سا جو ہے وہ بزنس پہلے سٹارٹ کرنا ہے, اور پھر آپ اس کو جب لے کے, چونکہ دیکھیں آپ کا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا اگر وہ پہلا بزنس اگر آپ نہیں چلا تو. ٹھیک ہے. اور آپ کو دیکھیں بزنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے, آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ ریسپانسبلٹی لینی ہے, آپ کو کریٹو ہونا ہے, آپ کے پاس انالیٹیکل سکلز ہونی چاہیے, پیشنس ہونا چاہیے آپ کے اندر, پیشن ہونا چاہیے آپ کے اندر. ہونا چاہیے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی, پیشن ہونا چاہیے آپ کے اندر. سارے کام آپ نے خود کرنے ہیں, آپ کے پاس نہیں, آپ کے پاس 4-5 امپلائیز ہیں, آپ کام کروا رہے ہیں. اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے, یہ نہیں کہ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. آپ جو بات کہی تھی کہ کس طرح خاوند کو بھی دیکھنا ہے, تو بچوں کو بھی دیکھنا ہے, تو گھر کو بھی دیکھنا ہے, اور ہو سکتا ہے ان لاز کے ساتھ رہ رہے ہوں تو ان لاز کو بھی دیکھنا ہے, اور کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے نا, سب چیزوں کو مینج کر کے چلنا ہے. تو یہ ہے کہ اسیسنگ آپ اس طرح کریں, اور پھر انشاءاللہ بیسٹ آپ اس میں سے دیکھ لیں گے کون سا سب سے بیسٹ ہے. اس کے بعد ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جی آپ نے سوچ لیا, کر لیا, دیکھ لیا, آپ کا ٹھیک ہے. ایگزیکیوشن بہت امپورٹنٹ ہے, یہ نہیں کہ صرف پیپر تک رہ گیا. ٹھیک ہے. ایگزیکیوشن کریں, اس کے لیے دیکھیں کہ مارکیٹنگ کہاں کہاں کر سکتے ہیں. فیس بک پہ آج کل بہت زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. آپ فیس بک پہ اپنے فرینڈس کا سرکل بنائیں, یا اگر آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جہاں آپ سمجھ رہے ہیں جاب کلاس لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ان کو ایڈ کریں, ان کو بتائیں, شیئر کریں کہ جی میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے. تو پیپل ول سیٹ سٹارٹ کے, ٹھیک ہے, جس کو انٹرسٹ نہیں ہوگا منع کر دے گا انٹرسٹ. تو فیس بک, یوٹیوب, لیکن آپ سوشلائز ہو جائیں گے نا, لوگوں کو پتا ہوگا, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. اور جہاں لوگ دیکھیں, یہاں پر ہم جس جنریشن کی بات کر رہے ہیں جہاں پر یوتھ پاپولیشن ہے, وہ چاہتی ہے کہ جی نئی چیز ہو, نئی چیز ٹیسٹ کریں, نئی ایوری تھنگ شوڈ بی نیو. اچھا, اور یہ باتیں جو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ صرف ان خواتین کے لیے نہیں کر رہے جو 30-40, ہم ان کے لیے بھی کر رہے ہیں جس وقت 50-55-60 کی ہو گئی ہیں. لائک اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں, آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں, آپ گھر میں بور ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ بھی یہ سارے کام کر سکتی ہیں, ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ امین. انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے انہی باتوں کے ساتھ, اور لوگوں کو بتائیں گے کس طرح سے وہ اپنے گھر میں بیٹھے بزنس کر سکتے ہیں. جاتے جاتے کوئی ٹپ دینا چاہ رہے ہیں تو ضرور اس ویک کو, تاکہ وہ لوگ پورا پلان کر لیں. دیکھیے اگین میں کہوں گا کہ اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر رہی ہیں تو obviously we are qualified career counselors. آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ کا کاسٹ انوالو ہو رہا ہے, ٹائم انوالو ہو رہا ہے, اتنی انرجی انوالو ہو رہی ہے, اور اگر آپ فیل ہو جائیں تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز سٹارٹ, اور آپ کا کانفیڈنس بھی بریک ڈاؤن ہو جائے گا, تو پھر دوبارہ اٹھنا لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ کسی ایکسپرٹ سے
آپ پوچھ لیں کہ یہ بزنس ہے, یہ مارکیٹنگ پلان ہے, یہ چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو آیا ہم سکسیسفل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو ہم آپ سے اپنی سجیشن شیئر کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو, یعنی ہم آپ کی چیزوں میں تھوڑا سا اسپائس کر دیں گے کہ یہ چیز بھی کر لیں, اس سے آپ کی ریچ وائڈر ہو جائے گی, یا یہ کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں, یہ ہم اپنے آئیڈیاز آپ کے ساتھ ٹھیک ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے جو کہ امین نے کہی, اور وائب کے بھی جو ویورز ہیں, صبح بخیر وائب کے ساتھ کے جو ویورز ہیں, وہ ایزیلی امین کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹی وی اسکرین پہ ان کے نمبرز بھی ہیں. آپ لوگ مجھ سے بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں امین تک پہنچا دوں گی, تاکہ ہم آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں, تاکہ ہم جانیں کہ کس طرح آپ کو کاؤنسلنگ کریں, ہم جانیں گے آپ کے اندر کون کون سے وہ ٹیلنٹ ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں اور وہ باہر آنے چاہیے, تو ہم آپ کو پھر وہ پوری گائیڈنس دیں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی ایکٹریس, آپ لوگ ان کو مختلف ڈراموں میں دیکھتے رہے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں, ان کا اسٹائل ایک بڑا اچھا سا ان کا اسٹائل ہے. میں بات کر رہی ہوں جی کلثوم سلطانہ صاحبہ کی, وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا صبح بخیر وائب کے ساتھ. جی ویلکم بیک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائب کے ساتھ. یقیناً آپ سب کی صبح بہت اچھی ہو رہی ہوگی, اور وہی ہمیشہ کا ایک میسج آپ کو جو صبح بخیر وائب کے ساتھ میں ڈیلی ملتا ہے کہ اپنی صبح کا آغاز پازیٹیو سوچ کے ساتھ کریں گے, پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں گے, تو یقیناً آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا. اور اپنے دن کو پورا پلان کر لیا کریں, ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے, دیکھ لیا کریں, ٹارگیٹ سیٹ کر لیا کریں کہ آج کون کون سے کام کو آپ نے پورا کمپلیٹ کرنا ہے. جب ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں گے نا تو یقیناً وہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت ہمارے ساتھ گیسٹ کارنر میں ایک اتنی اچھی گیسٹ, ان کا اسٹائل ہمیشہ سے منفرد رہا ہے. کچھ خواتین ہیں جن کو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور جن کا اسٹائل ہمیشہ ایک ہی رہا, اور بڑا اچھا لگتا ہے ان کا کیری کرنا. ساڑی پہننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو بڑی ڈیسنٹ انداز میں ساڑیاں پہنتے ہیں, جن میں سے ایک نام ہے جی کلثوم سلطان صاحبہ کا. میں نے بھی کلثوم سلطانہ کہہ دیا تھا, وہ غلط تھا, کلثوم سلطان. ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ کہ آپ میرے شو کے اوپر آئیں, بہت اچھا لگا مجھے. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. آپ نے برا تو نہیں مانا, میں نے کہا ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا نا اس بات؟ بالکل بالکل نہیں, نیچرل بچی ہو میری. میرے بچے بھی ماشاءاللہ اتنے بڑے ہیں, بلکہ میری نواسی آپ کی جتنی ہوگی. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو میں بھی آپ کو نانی اماں کہتی ہوں. بالکل نانی دادی, میں ہوں ہی نانی دادی. اچھا, آج میں نے لوگوں سے ایک چیز پوچھی جو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے چینج آ سکتا ہے, ایجوکیشنل سسٹم بہتر کر کے, مردوں کی مینٹیلٹی کو چینج کر کے, یا عورت کو بااختیار بنا کے؟ جی دیکھیں, مرد جو ہے نا ہمیشہ ڈومینیٹنگ فگر رہا, ان کو عورت اس کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتی. صحیح. آپ دیکھیں کہ خسیس سے خسیس مرد بھی ہوگا نا, وہ اپنی بیوی پہ روب جھاڑے گا. تو میرے خیال میں ایجوکیشن جو ہے نا وہ مسٹ ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. اگر ہمارے ملک میں ایجوکیشن کی زیادتی ہو جائے تو آج کل جو کرائمز ہو رہے ہیں اور اتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں, جیسے عورتوں کے منہ پر تیزاب پھینک دیا, ان کو جلا دیا, مطلب ہم انسان نہیں رہے, ہم حیوان ہو گئے, بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو گئے. جو آج کل ہم حادثات دیکھتے ہیں, آج کل جو باتیں سنتے ہیں, تو بس سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اگر ہم ایجوکیٹ کر دیتے ہیں اپنی پبلک کو, اپنے مردوں کو, تو میرے خیال میں بہت فرق آتا ہے. اور اب تو خیر چینج آ رہا ہے. دیکھیں جہاں تک لوگوں کے اندر اویئرنیس جا رہی ہے, لوگ جان رہے ہیں چیزوں کے بارے میں, تو بہت زیادہ چینج آ رہا ہے جس چینج کی ضرورت ہے. اچھا ماشاءاللہ 32 ایئرز آپ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ, اور ایک ہی اسٹائل ہے, ایک ہی طریقے سے اتنا اچھا کام, اس کو مینٹین کر کے چلنا, اپنا اسٹائل بھی وہی آپ نے کیری کیا ہوا ہے, شروع سے ساڑیاں. تو کیا یہ ساڑیاں پہننے کا شوق ذرا تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں, کہ شروع سے تھا؟ ہاں نیچرلی میری ہائٹ لمبی ہے, تو لمبی ہائٹ پہ آپ کو پتہ ہے ساڑی اچھی خوبصورت لگتی ہے. اور ویسے بھی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کلثوم لگتا ہے ساڑی جو ڈریس ہے وہ صرف آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہے. تو ہم لوگ 3 تھے, طاہرہ واسطی, میں اور کیا نام ہے جہاں راہی. ان کی بھی اپنی ایک کلاس ہے, اتنا خوبصورت انداز میں ساڑی پہنتی ہیں. ہمارے کریکٹرز بھی ایسے ہوتے تھے کہ پڑھی لکھی ماں, پڑھی لکھی خاتون, پروفیسر, ڈاکٹر, یہ ہم لوگ کریکٹر کیا کرتے تھے. بالکل. اب ہم میں سے بیچاری جہاں وہ واسطی چلی گئی, طاہرہ واسطی, جس کا ہمیں بہت افسوس ہے. بہت پیاری خاتون تھی, بہت اچھی آرٹسٹ تھی. بہت اچھی آرٹسٹ. اب ہم 2 رہ گئے, اب دیکھیں. نہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت اور زندگی دے. نہیں بالکل بھی نہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت, کیونکہ آپ نے بھی بہت اچھے کام اور ہمیں کر کے دکھانے. اچھا تھوڑا سا چلتے ہیں پیچھے نا, بچپن میں چلتے ہیں, ہے نا, کیسی تھی بچپن میں؟ بچپن میرا بہت اچھا تھا. اچھا. بہت انجوائے کیا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں پروردگار بچپن پھر واپس آ جائے, ہے نا, بڑا دل چاہتا ہے ریوائنڈ کا بٹن دب جائے کسی طرح, پیچھے چلے جائے, ماں باپ ہوں, ہم ہوں,
اور اب تک جو ہم نے نہیں کیا وہ کریں. یعنی پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا, کہ اب مجھے کہتا ہے کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہ کرتے, ہم وہ کرتے, ایجوکیشن زیادہ لیتے. میرا ایم تھا ڈاکٹر بننے کا. اچھا. مگر اتفاق یہ ہے کہ وہ نیکی بھی کرنے آج کل بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو ایف جے میں لاہور میں مجھے کال آئی تو میں گئی. تو میرے ساتھ ایک سندھی لڑکی تھی. اب ان دنوں میں سندھی لوگ لڑکیاں باہر نہیں جایا کرتی تھیں, تو بہت بیکورڈ تھے یہ لوگ. تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے گئی. میں نے کہا نہیں چلو میں لے کے چلتی ہوں. اچھا. ان دنوں میں ان کے چچا وچا کچھ ہیلتھ منسٹر وغیرہ تھے. پتہ یہ چلا کہ ہم تو روتے ہوئے آگے ان کو ایڈمیشن مل گیا ایڈمیشن. ورنہ میں آج ڈاکٹر ہوتی. صحیح. لیکن آپ نے اس کی خواہش ڈراموں میں پوری کر لی ڈاکٹر بن کے. بالکل. لوگ اکثر مجھے پوچھتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں, تو میں نے کہا چلو اس طرح ہو گیا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جو پروردگار جو بھی کرتا ہے نا وہ بہت اچھا کرتا ہے. اگر میں ڈاکٹر بنتی تو شاید اتنی فیم نہ ملتی جتنے مجھے آج ملی ہے. لوگ مجھے پہچانتے ہیں, لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو مجھے سب سے بڑا مطلب مزہ جو آتا ہے, جو انجوائے کرتی ہوں, وہ یہ ہے جب میں لوگوں میں پبلک میں جاتی ہوں, وہ مجھے پیار سے ملتے ہیں تو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے. تو یہ بندہ ایک ریٹرن میں مل جاتا. آرٹسٹ کا کیا ہے, آرٹسٹ کو محبت اور پیار چاہیے. آرٹسٹ بہت سینسیٹیو چیز ہے, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. تو ہمیں صرف پیار اور محبت چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. صحیح. تو بڑی بچپن بہت خوبصورت گزرا. بچپن میرا بہت خوبصورت تھا. میرے فادر جج تھے. اچھا. تو گھر کا ماحول تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوا کرتا تھا یا بڑا؟ ہم لوگ سید فیملی کے ہیں. تو سندھ میں سیدوں کے بڑی کنزرویٹو بہت وہ ہوتے. بہرحال ہم میرے فادر جو تھے بہت براڈ مائنڈیڈ تھے. وہ ہمیں کبھی نہیں, ہم کو ایجوکیشن میں پڑھی. ان دنوں میں صرف ہندو لڑکیاں پڑھتی تھیں اور مسلمان نہیں تھی. میں ہی ہوتی تھی جو کلاس میں ہوتی تھی مسلمان لڑکی. ہاں پہلے جب بیفور پارٹیشن کی بات ہے, جب چھوٹے چھوٹے ہم لوگ ہوتے تھے جب یہ بات ہے, تو اس وقت سے میں اب تک, تو اس وقت تو سندھی لوگ تو پڑھتے ہی نہیں تھے. اچھا. لڑکیاں تو آتی نہیں تھیں, بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. اب ماشاءاللہ اب تو سندھی بہت آگے بڑھ گئے. بہرحال ابا جب ہمارا بچپن تھا ہم نے پوری سندھ میں ٹریول کیا. اچھا. کیونکہ ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی, تو ہم لوگ ہر جگہ گئے سندھ میں. اور ہر اسکول میں پڑھے لکھے. لاسٹ میں جب ہم بڑی کلاسز میں آ گئے تو پھر ہم حیدرآباد سندھ میں رک گئے. یہاں پر آ گئے. وہاں سے پھر فرام اسکول ٹو یونیورسٹی, جامشورو یونیورسٹی سے میں نے لاسٹ بی ایس سی آنرس کیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اچھا مزیدار سا بچپن گزرا. پھر شادی؟ شادی میری, تو شادی سے پہلے آپ آ گئی تھی ٹی وی فلم اس انڈسٹری میں یا؟ اچھا نہیں. ابھی اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ سید فیملی, بڑے اسٹرکٹ فادر میرے, بہت اسٹرکٹ تھے. تو یہ تو میرے شوہر جو تھے بہت براڈ مائنڈ تھے. تو وہ ان سے میں نے اجازت مانگی. انہوں نے پہلے سب سے پہلے کیا تھا شوق تھا. اچھا. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کالج یا یونیورسٹی لائف میں کبھی کوئی ڈرامہ نہیں کیا, کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا, نہ کبھی اسپیچ کی, نتھنگ. تو پھر کیسے سوچ لیا کہ میں ڈرامے کر سکتی ہوں؟ مگر کہتے ہیں نا انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور ہر انسان آرٹسٹ نہیں بن سکتا. بالکل. یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے جو وہ بنتا ہے انسان آرٹسٹ. تو بس وہ شاید میرے اندر وہ تھی. اور پھر سب سے پہلے میں نے پتا ہے ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے اسٹارٹ کیا. یس, ریڈیو سے. ٹھیک ہے. ریڈیو سے ایز اے اناؤنسر, سندھی اناؤنسر. اچھا. اور کمرشل سروس اسٹارٹ ہوئی تھی. فرسٹ وائس میری آن ایئر میری گئی تھی. اوہ زبردست. تو اس کے بعد وہ بھی سندھی میں گئی تھی؟ جی وہ بھی سندھی میں گئی تھی. ہاں سندھی میں. سندھی میں گئی تھی. ٹھیک ہے. سندھی میں کافی دن میں وہاں اناؤنسمنٹ. سندھی پلیز بھی آپ نے بہت کیے؟ ہاں بہت کیے پلیز بھی. اسٹارٹ میں نے سندھی پلیز سے ہی کیا. اچھا. تو پھر ریڈیو کیا؟ اچھا ریڈیو کرنے سے بہت امپروومنٹ آتی ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. اب بہت ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے ریڈیو بہت بڑی چیز ہے. جو آرٹسٹ ریڈیو سے آتا ہے وہ میرے خیال میں کافی میچور اور بہت سمجھدار, اور اس کو پتہ ٹیکنکس کا. کیونکہ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ریڈیو میں پروننسیشن اور آواز, آواز کو بہت دیکھتے ہیں. اگر آواز آپ کی ٹھیک نہیں ہے آن ایئر تو پھر وہ اچھا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہاں سے ہم چلے اور آج یہاں پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اتنا سارا کام. تو پھر آپ ٹی وی میں آئی, ٹیلی ویژن میں؟ پھر میں کراچی آ گئی. کراچی آ کے ٹی وی میرے ہسبینڈ کی میری ڈیتھ ہو گئی 81 میں. اچھا. تو 81 میں جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو کہتے ہیں نا قدرت کچھ نہ کچھ
رکھتی ہے راستہ. ہم کہتے ہیں نا